أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله وقريب من الناس وبعيد من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جتنے احکامات اس دین کی برکت سے ہمیں ملے ہیں، ہر حکم انسان کے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اور باعث قرب ہے. کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس امت کو دیا تو گیا لیکن اس میں اس امتی کے لیے خیر نہ ہو، برکت نہ ہو، یا اس حکم پر چلنے سے امتی کو اللہ پاک کا قرب نہ ملے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مبارک سنتیں ہیں اور آپ کی برکت سے جتنے نیک اعمال امت کو دیے گئے،
ہر عمل خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اللہ سے قریب کرنے کا بہت بڑا مؤثر اور آسان ذریعہ۔ اسی لیے آج انسان سب سے زیادہ دو چیزوں سے متاثر ہے، اور شیطان بھی سب سے زیادہ انسان کو خراب کرتا ہے ان دو طریقوں سے۔ ایک اس کے اندر جاہ کی محبت ڈال دیتا ہے جس کو حب جاہ کہتے ہیں، اور ایک اس میں مال کی محبت ڈال دیتا ہے جس کو حب مال کہتے ہیں۔ حب جاہ یعنی اپنی ذات کے بارے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، انسان یہ کہے کہ میں تو کچھ ہوں، اور پھر دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے۔ جیسے ابھی نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی، دعا تک شرکت کی، پھر باہر نکلا، تو آپ بتائیں کہ یہ سب اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن تھا؟ نہیں تھا۔ اپنی زور اور طاقت پہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسلمان نماز پڑھ لے، اعمال کر لے، اور مسجد سے نکل کر باہر کسی کو دیکھ لے اور اس کو لگے کہ اس نے تو نماز نہیں پڑھی، دل کے اندر ایک تنفر، ایک کراہیت، ایک حقارت پیدا ہو گئی کہ دیکھو میں تو جماعت کی نماز پڑھ کے آنے والا ایک نمازی ہوں، یہ یہاں بیٹھ کے بے نمازی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے حقارت کا، کمتری کا خیال آ گیا۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حب جاہ ہے، اور اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی ہلاکت ہے کہ میں اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے نفس کے مٹانے پر، اپنی ذات کی نفی پر سب سے زیادہ زور اس مبارک دین کے اندر دیا گیا۔ انسان اپنی نفی کرے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو بالکل مٹا دے، غائب کر دے۔ میں کیسے کچھ ہو سکتا ہوں بھائی؟ میں تو ایک بے حیثیت سا آدمی ہوں، بے حقیقت سا آدمی ہوں۔ بس یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیا ہے۔ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، وگرنہ اگر میری حقیقت کھل جائے، میرے خلوت کی زندگی لوگوں کے سامنے آ جائے، میری باتوں اور میرے اندر کے احساسات کا دنیا کو پتہ چل جائے، تو شاید کوئی مجھ سے ہاتھ بھی نہ ملائے۔ یہ تو اللہ کی مہربان ذات ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں پر پردہ ڈال دیا۔ بندہ اللہ پاک کے اس ستاری کے پردے کے نیچے اپنے عیوب چھپا کے زندگی گزار رہا ہوتا۔ اس لیے جتنے ہمارے بڑے گزرے ہیں، ہمارے اکابر گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ واقعی بڑے تھے، اور واقعی اس لائق تھے کہ ان کو بڑا کہا جائے، ان کو بڑا سمجھا جائے، ان کو بڑا لکھا جائے۔ وہ سب کچھ تھے، حقیقت میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، ہم خود بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت فرمانے لگے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی کسی شخص نے اپنے گھر میں دعوت کی، جیسے ہوتا ہے کسی نے علماء کی دعوت کر دی، تو کسی معتقد نے حضرات کی دعوت کی کہ بھئی آپ لوگ کھانا میرے ہاں کھائیں۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب یہ علم کے سارے سورج اور یہ ستارے زندہ تھے، سب موجود تھے۔ تو سارے اکابرین دیوبند وہ اس ساتھی کے کھانے پہ چلے گئے۔ جب کھانا ختم ہوا تو اب جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی تمہارا اکرام کر لے، تمہاری دعوت کر لے،
تو اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ تم وہاں سے اٹھو تو اس کو دعا دے کر جاؤ، اس کو دعا دے کر جاؤ۔ اس لیے حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر نہیں، یہ الگ صحابی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہے، نوجوان نوعمر صحابی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، گھر میں بلایا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر آپ کو کوئی مصروفیت اور مانع نہ ہوتا تو آپ کسی کی دعوت کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ فرمایا ہمارے ہاں تشریف لائے، جب کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو ہم آپ کے ساتھ باہر تک آئیں۔ یہ بھی مہمان کا حق ہے کہ اس کو رخصت کیا جائے۔ یہ تو اب شہری زندگی ہے، جیسے میں نے اس دن عرض کیا نا، فارم کی چیزیں کھا کے ہم فارمی بن گئے، ہر چیز فارمی ہو رہی ہے ابھی۔ تو مہمان سے سلام بھی اندر کر لیتے ہیں کہ باقی آپ آگے آپ خود نمٹے جائیں، یہ آداب کے خلاف۔ تو فرماتے ہیں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ باہر آئے تو میرے والد نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور کیا عظیم الشان دعا کی دوستو، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، چونکہ کھانے کا اکرام ہوا تھا نا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اتنی جامع دعا۔ فرمایا اے اللہ آپ نے اس گھرانے کو جو رزق دیا اس میں برکت ڈال دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی حالت پہ رحم فرما دے۔ اتنی خوبصورت دعا دی آپ۔ تو یہ تو مہمان کا ایک حق ہوتا ہے میزبان کا کہ مہمان جب کھانے سے فارغ ہو تو اس کو دعا دے دے۔ اب جب اس ساتھی نے اکرام کیا، کھانا ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ نیک لوگوں کو انسان اسی لیے گھر لے جائے گا کہ بھئی یہ مجھے دعا دے دے برکت کی۔ تو جو ساتھی لے گئے انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ دعا فرما لیں۔ اب اس میں حضرت شیخ الہند بھی ہیں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بھی ہے، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی بھی ہے، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب بھی ہیں، استاذ الکل حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی بھی ہیں۔ وہ بڑے بڑے لوگ جن کے لاکھوں شاگرد بر صغیر پاک و ہند میں، اب سب بیٹھے ہوئے، لیکن سب کے استاذ حضرت شیخ الہند تھے، تو سب کو خیال یہی تھا۔ تو میزبان آئے، حضرت شیخ الہند سے عرض کی کہ حضرت آپ دعا فرما لیں۔ اب یہ استاذ ہیں، شیخ ہیں سب کے، کیا فرمائے؟ بھائی ان بڑوں کو بول دیں، یہ کر لیں گے۔ ان سے کہا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کریں گے۔ اب ایک دوسرے پہ ڈالنا ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈالنا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگے کہ ہر ایک کیا کہہ رہا تھا کہ وہ بڑے ہیں وہ کر لیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا جو حقیقت میں بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسرے کو بڑا کہتا ہے۔ سب بڑے تھے، فرمایا ہم حقیقت میں چھوٹے ہیں لیکن اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتے ہیں، بڑا کہتے 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 چھوٹے ہی رہ گئے۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ حب جاہ ہمارے ساتھ جڑ گئی، یہ ہمارے ساتھ لگ گئی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، اور اللہ پاک نے اتنا بڑا علم دیا تھا، اس درجے کا علم دیا تھا
کہ ان کی اردو میں لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، عربی نہیں، اردو میں جو حضرت نے کتابیں لکھی ہیں اس کا انداز اتنا دقیق ہے، اتنا علمی ہے کہ ایک عام عالم بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا. عام عالم عرض کر رہا ہوں دوست، طالب علم نہیں، عالم بھی نہیں، جب تک وہ مطالعہ کرنے والا عالم خود جید اور مضبوط نہیں ہو. یہ ہم فقیروں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے. حضرت نے کتاب لکھی ہے آب حیات. کیا نام ہے؟ آب حیات. اس کتاب میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی یعنی حیات فی القبر کو ثابت کیا ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے نا، اہل سنت والجماعت کا، امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے آپ کی قبر مبارک میں ایک حیات دی ہوئی ہے جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے. اس کو حیات برزخی کہتے ہیں. لیکن ایک طبقہ وجود میں آیا جس نے حیات برزخی کا انکار کیا، کہا برزخ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ہے یا پھر آخرت ہے. اس لیے میرے عزیزوں اور عزیز طلبہ، عقیدہ بھی اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر اساتذہ سے سیکھیں، عقیدے میں مضبوط رہیں. حیات دنیاوی جب ختم ہوتی ہے، انسان کی آنکھ اس دنیا میں بند ہوتی ہے، یہ منتقل ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے نا. ہم قبر میں دفنا کے آتے ہیں نا، تو قبر صرف ایک سیمنٹ اور مٹی اور اینٹوں کا ڈبہ نہیں ہے دوستوں کہ بس وہاں گئے اور وہاں رکھا ہوا ہے پھر یہ قیامت کے دن. نہیں. کیا آپ حضرات نہیں سنتے تعلیم میں، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے وہ روایت نقل کی کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. تو یہی قبر مومن کے لیے، فرمانبردار کے لیے جنت بن جاتی، یہی قبر نافرمان، فاسق، فاجر، کافر، منافق کے لیے جہنم بن جاتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو قبر کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں حیات برزخی. ایک طبقے نے اس کا انکار کیا، کہا کہ قبر میں کوئی زندگی نہیں، لہذا جو مردہ ہے نہ اس کو کوئی راحت محسوس ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ اس کو ایصال ثواب کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل باطل نظریہ ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. بھئی ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. اور کس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا اجر ان کو ان کی قبر میں پہنچا دے. تو ایک طبقے نے انکار کیا، تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا اور اس پر جو کتاب لکھی اس کا نام کیا رکھا؟ آب حیات رکھا. آب حیات. آب حیات حضرت نے اردو میں لکھی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ تجربہ کر لیں چلیں کہ شاید آپ کو میری بات مبالغہ لگے کہ یہ زیادہ کہہ گئے. آپ آب حیات کھول دیں اور اس کا ایک صفحہ بلکہ آدھا صفحہ بھی آپ پڑھ لیں اور پھر مجھے بتا دیں کہ حضرت کیا کہنا چاہتے. اتنا علمی، اتنا تحقیقی، اتنا عمیق، محققانہ انداز کہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کو علم کا کتنا بڑا حصہ دیا ہوا تھا. علم اتنا بڑا، مقام اتنا بڑا، بانی دارالعلوم دیوبند، لیکن زندگی، ساری زندگی ایک کرتا، ایک تہبند. تہبند جانتے ہیں نا، نیچے لنگی جو پہنتے، ایک کرتا اور ایک تہبند اس میں گزاری. اور اگر کوئی عام آدمی دیکھ لیتا تو وہ کیا سمجھتا کہ یہ کوئی جولاہا جا رہا ہے. ہندوستان میں جو جولاہے ہوتے تھے، جو کپڑوں کی بنائی کا کام کرتے تھے، تو وہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے اور خود فرماتے تھے کہ اگر میرے نام کے ساتھ یہ مولوی کا لفظ نہیں جڑا ہوتا
تو قاسم اپنے آپ کو اتنا مٹا دیتا کہ کوئی اس کو پہچان بھی نہیں سکتا، لیکن میرے نام کے ساتھ یہ مولوی کا لفظ لگ گیا، تو بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آتے کہ بھئی حضرت کا ایک نسبت ہے، نام ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تصور ذہن میں بڑا ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کوئی بڑی شخصیت ہوگی، قداور ہوگی، جبہ قبہ ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن یہاں تو اس حالت میں زندگی گزاری. کیوں؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کہ حقیقت اندر تھی لیکن ظاہر کو، نفس کو، حب جاہ کو بالکل کچل دیا تھا انہوں نے ختم کر دیا تھا. آج ہمیں کیوں اوپر کی لیپا ٹوپی کی ضرورت ہے؟ یہ جو آج ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں نا، ٹوپی اس طرح ہو، پھر کنگھی اس طرح ہو، پھر انداز اس طرح ہو، پھر اسٹائل اس طرح ہو، پھر چلنا اس طرح ہو، اس لیے کہ اندر خالی ہے، اندر کچھ نہیں ہے. جب انسان اندر سے بھرا ہوا ہو، اندر سے بھرپور ہو، اس کو ظاہر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھ لینا، جتنے بزرگ واقعی میں بزرگ ہیں، جتنے علماء واقعی میں علماء ہیں، وہ اپنی ظاہر پر زیادہ محنت نہیں کریں گے. آپ ان کو کہیں بٹھا دیں، آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. یہ تو آج ہماری کمزوریاں ہیں کہ اپنے لیے زبردستی کی ایک شان ہم بناتے ہیں کہ کوئی مجھے بڑا سمجھ لے. تو یہ دو چیزیں بڑی مصیبت ہیں دوستوں. پھر خاص طور پہ ایک طالب علم میں، ایک دین کے طلبگار میں، ایک اللہ کے قریب آنے والے مسلمان میں جو واقعی اللہ کا قرب چاہتا ہو، یا تو شیطان اس کو حب جاہ کے راستے سے مارتا ہے، اس کے نفس کو موٹا کر دیتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں میں بڑا بنا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور وہ چیز ہلاکت ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عارضی زندگی ہے. یہاں کی عزت اور یہاں کی ذلت وہ بھی اللہ کے یہاں سے. لیکن پھر بھی اگر دنیا ہمیں کمزور سمجھے، ہمیں عاجز سمجھے، ہمیں ذلیل سمجھے، کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن کب تک؟ کوئی 200-500 سال تو نہیں، یہی 50-60-70 سال. زندگی تو اتنی ہے. اصل زندگی کا آغاز تو اس کے بعد ہونا ہے. اس لیے یہاں کی اس شان و شوکت کو، یہاں کی ان باتوں کو، یہاں کے ٹھاٹ بھاٹ کو اگر انسان قربان کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کرے تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے دوستو. وہاں کے شان و شوکت آپ کے لیے ہیں، وہاں کی حکومت آپ کے لیے، وہاں کی جنتیں آپ کے لیے. تو اس لیے تمام حضرات، تمام طلبہ، پہلے اپنے نفس کو خطاب کرتا ہوں کہ آج اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ جی میں تو کچھ ہوں، میں نے تو اتنا پڑھ لیا، اب تو میں اس سال عالم بن رہا ہوں، اس سال مفتی بن رہا ہوں، 2 سال بعد یہ بن جاؤں گا، مجھے تو عربی بھی آ گئی، میں تو کمپیوٹر میں IT کا چیمپئن بن گیا ہوں. نہیں. انسان کے پاس جب کمال آتا ہے تواضع بڑھ جاتی ہے، عاجزی بڑھ جاتی ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہیں وہ دیکھ لیں، ورنہ تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ.
3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، تمام کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دلوں کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر لیں، دنیا سے دلوں کی توجہ کو ہٹا دیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدرات، یہ سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جہاں بجا، میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جہاں بجا، گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ، پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا، کسی کی برق تجلی سے تو جل گیا، پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا، کسی کی برق تجلی سے تو جل گیا، بولا بتلاؤ کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو، اللہ 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 اللہ، پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا، کس کے رخ سار گالوں پہ ہے تو فدا، پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا، کس کے رخ سار گالوں پہ ہے تو فدا، کس کے غم میں ہے تیری یہ حالت تباہ، بولی آنکھوں سے اپنا بہا کے لہو، اللہ 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 اللہ، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا، کوئی وہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا، کوئی وہاں جب نہ تھا، پڑھ رہے تھے وہ سب مل کے یہ روبرو، اللہ 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 اللہ، تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
یا اللہ اپنے قرب و معرفت کی دولت اور اس کا نور ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم با عمل، آداب و اخلاق اور صفات کے ساتھ نصیب فرما دے. حب جاہ اور حب مال کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما دے. جتنے ساتھی اور جتنے طلبہ عزیز محبت سے تشریف لائے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے. سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، رفعتیں یا اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے. قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یا اللہ آزادی نصیب فرما دے. یہود بے بہبود کو، اسرائیل کو یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دے. فرشتوں اور ابابیلوں اور پرندوں کے لشکر اور مجاہدین کے لشکر بھیج کر یا اللہ ان کو ہلاک و برباد فرما دے. یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم کے درجات کو یا اللہ بلند فرما دے. ان کی قبر کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک خوبصورت باغ بنا دے. کہ تمام سلسلوں کو ان کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، تمام اساتذہ اکرام کے حق میں، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام طلبہ اور ساتھیوں کے حق میں، کل امت کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.